بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی تفسیر جاری ہے۔ پارہ نمبر 4 ہے اور آیت نمبر ہم نے 134 تک مکمل کر لی ہے۔ ٹھیک ہے، اب 135 سے شروع کر رہے ہیں۔ والذین سے دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، والذین وہ لوگ جو اذا جب فعلوا فعلوا یعنی کوئی کام کرنا، فعلوا جب وہ کریں، فاحشۃ یعنی کہ کوئی فحش گناہ کرے، یعنی بے حیائی کا کام کرے۔ ٹھیک ہے، تو فاحشتن سے مراد یہاں پر بہت ہی قبیح گناہ ہے، جیسے کہ زنا۔ ٹھیک ہے، تو اگر کوئی اس طرح کا گناہ کرتا ہے، او ظلموا انفسہم یا اپنی جان پر ظلم کرے۔ اب یہاں او ظلموا انفسہم سے مراد بھی گناہ ہے، لیکن یہ گناہ پہلے والے سے تھوڑا ہلکا ہے۔ یعنی اگر زنا ہے تو دوسرا والا مثلا کسی غیر محرم کو پکڑنا یا چومنا وغیرہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے او ظلموا انفسہم میں آتی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ لوگ جو کوئی فحش گناہ کریں یا اپنی جانوں پر ظلم کریں، ذکروا اللہ، تو وہ کیا کریں، ذکروا اللہ، کہ پھر اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، فاستغفروا، اور پھر استغفار کرے، لذنوبہم، اپنے گناہوں پر، ومن یغفر الذنوب، اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے، الا اللہ، اللہ کے سوا، ولم یصروا، اور اس حال میں کہ وہ اصرار نہ کرے، یعنی وہ گناہ کو بار بار نہ کرے، ولم یصروا، اور وہ اس گناہ پر اصرار نہ کرے، علی ما فعلوا، جو انہوں نے کیا، وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہیں، یعنی کہ وہ اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ گناہ ہے، معصیت ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، تو جانتے بوجھتے وہ گناہ پر اصرار نہیں کرتے، جان بوجھ کر نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب کبھی کسی سے اس طرح کا فعل ہو جائے، گناہ کا کام ہو جائے، بے حیائی کا کام ہو جائے، ایسی صورت میں وہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، استغفار کرے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی بھی گناہ کو معاف نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کا حال یہ ہونا چاہیے کہ وہ بعد میں پھر اس گناہ کو دوبارہ نہ کرے، اس پر اصرار نہ کرے، جانتے بوجھتے۔ ٹھیک ہے، جان بوجھ کر وہ نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ آیت اصل میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نازل ہوئی تھی۔ ایک ثقفی صحابی تھے، دوسرے انصاری تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو دونوں صحابی آپس میں مواخات تھی، یعنی بھائی بھائی کا تعلق تھا، تو بعد میں یہ دونوں ساتھ میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ شخص جو ہے، ثقفی جو ہے، جہاد میں چلا گیا گھر میں، لیکن اس کی بیوی تھی، اور ایک مرتبہ وہ گوشت لے کر آئی تھی، یا گوشت لینے آئی تھی اس کے پاس، دوسرے شخص کے پاس، تو اس نے جو ہے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، یا پھر اس کے ہاتھ کو چوم لیا تھا، جو بھی ہے۔ خیر، تو وہ چونکہ ایک گناہ کا عمل تھا، غیر محرم کو چونکہ انہوں نے ہاتھ لگایا، اور وہ اس کی ثقفی کی بیوی تھی، تو اب انہیں جیسی اللہ تعالیٰ کی یاد آئی، انہیں بڑا افسوس ہوا، رونے لگے، اور اپنے چہرے پر خود اپنے ہاتھوں سے مارتے ہوئے جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف چلے گئے، اور اپنے خاک جو ہے اپنے سر پر ڈالنے لگے، روتے چلاتے ہوئے نکل گئے۔ ادھر جب وہ ثقفی واپس آیا تو اس کی بیوی نے معاملہ بتایا ایسا، تو پھر وہ صحابی انہیں ڈھونڈنے نکلے کہ وہ کہاں گئے، پھر انہیں جنگل اور ویران میں پایا، تو انہیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اگر تم میں سے کبھی غلطی سے اس طرح کا گناہ ہو جائے، بے حیائی کا کام ہو جائے، تو تم کیا کرو، اللہ سے استغفار کرو، اور اس کے اوپر اصرار مت کرو، یعنی دوبارہ اس کام کو مت کرو، گویا کہ اللہ تعالیٰ پھر کیا کر دے گا، بخش دے گا اس گناہ کو۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ، ان لوگوں کے لیے جزا مغفرت ہے، من ربکم، اللہ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے،
وجنات تجری، اور ایسی جنت کے تجری جن کے نیچے جاری ہیں، بہتی ہیں، من اس تحتها الانہار، تحتا یہ ظرف ہے، دیکھیں تحتها ہا ضمیر جائے گی یہ نہر کی طرف، ٹھیک ہے، تو جنات تجری من تحت نہیں، جنت کی طرف پوائنٹ کرے گی یہ ہا ضمیر، جنات تجری من تحت الانہار، ایسی جنتیں کہ جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ اور یہ کیا ہی بہتر اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی بہترین بدلہ ہے۔ تو یہاں کیا فرمایا، یہ حال ہے ای مقدرین الخلود فیہا، ٹھیک ہے، اس کے اندر خالد، خلود کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنا، دخول کا مطلب ہوتا ہے داخل ہونا لیکن اس میں ہمیشہ نہ رہنا، داخل ہونا الگ ہے، دخول کا مطلب ہے داخل ہونا لیکن پاسبلٹی ہے کہ وہ اس میں سے نکل کے آئے، اور خلود کا مطلب ہے انٹر ہو جانا اور پھر کبھی واپس نہیں آنا، تو خالدین جب بھی آئے گا سمجھنا ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بشارت سنائی گئی کہ پھر جنہوں نے توبہ کی، استغفار کیا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش کا اعلان فرمایا، اور فرمایا کہ ایسے لوگ جنتی ہیں، ان کے لیے جنت ہے آخرت میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب وہ صحابی کی توبہ قبول ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے بڑا اس پر افسوس کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بخشش کی آیت نازل فرمائی، ٹھیک ہے۔ چلیے آج کے لیے میرے خیال سے اتنا کافی ہے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔